السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اپیل، ایک گزارش۔ کچھ لوگ بیوز پانے کے لیے قرآن کی آیتوں کی مذاق بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس طریقے کی بات آتی ہے، اور لوگ بتا کے بھی کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں اس وقت، یہ پڑھ لیں کروڑ پتی بن جائیں گے، اللہ اتنا دولت دے گا، اتنا دولت دے گا، اتنا دولت دے گا کہ رکھ نہیں سکے گا انسان۔ یہ بڑی جاہلانہ سوچ ہے۔ آیت کا مقدار جو ہے وہ ٹھیک ہے، الحمدللہ آیت جو ہے وہ آیت بنائی گئی ہے پڑھنے کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن لوگ باغ جو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا ایمان والا ہو اور بالکل ایمان میں مکمل شریک ہو، اور پھر اس طریقے کا کوئی ایسا چیز یوٹیوب پر دیکھے اور دیکھنے کے بعد پھر اس کو وہ پڑھنا شروع کرے، اور پھر وہ مرد مجاہد اپنی مراد تک جب نہ پہنچے تو پھر ڈر ہے، خطرہ ہے، ایمان کا جانے کا ڈر ہے۔ میں جو بات بول رہا ہوں بالکل غور سے سنیے گا، اور بالکل اسکرپ مت کیجئے گا۔ ظاہر سے بات ہے کہ میرا چہرہ لوگوں کو پسند نہیں آتی، اس لیے ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں، تو بات تو شاید پسند آ جائے۔ تو میں بالکل بتا رہا ہوں کہ ایمان کا جانے کا خطرہ ہے۔ سپوز کہ کسی کو آپ نے کچھ بتا دیا، میں سارے یوٹیوبروں کو کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ یہ جتنے یہ لوگ ہیں، اگر میری بات وہاں تک پہنچ جائے تو شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آیت کا ہونا لازم ہے، شرط ہے، اس کا ایک زیر زبر کو انکار کرنے والا اگر ایمان میں بھی ہے اور ایک زیر زبر کو، ایک نقطے کو اگر انکار کرتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ انسان، جب میں کبھی فیس بک کھولتا ہوں اور اگر اس طریقے کا عمل کر کے اگر انسان کو کچھ بن جانا ہوتا تو اللہ ماشاء اللہ دنیا میں پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک کمرے کو بند کرتا، اس میں تالا لاک کرتا، اور جب تک وہ اپنے بات اپنے رب سے منوا نہیں لیتا وہ نکل کے باہر نہیں آتا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھیں یہ بن جائیں گے، یہ پڑھیں یہ بن جائیں گے۔ پڑھنے کے لیے ضرور بولیں کہ یہ پڑھیں، اللہ اس میں شفا رکھا ہے، اللہ اس میں طاقت بخشی ہے، اللہ اس آیت میں طاقت بخشی ہے، اللہ اس میں ہدایت بخشی ہے، اس طریقے سے کریں۔ لیکن ایسا نہ کریں جس سے عوام کو تکلیف ہو، لوگوں میں پریشانی ہو، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، راستے سے اتر جائے۔ تو ایسے بھائی میرے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ اس طریقے کا آپ کوئی بھی ویڈیو مت ڈالیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ جمعے کی نماز کے پہلے خطبے کے بعد جب امام منبر شریف پہ جب بیٹھتا ہے تو اس میں پڑھیں اللہم ارزقنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ پڑھیں، لازم ہے، ضروری ہے کہ یہ پڑھیں، اللہم ارزقنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ضروری ہے، لازم ہے، پڑھیں، یاد ہے تو پڑھیں۔ لیکن یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ ہم کو بس کروڑ پتی بنا دے گا اللہ، گاڑی بنگلہ سب دے دے گا۔ ابھی یہ جو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں یہ بڑا غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کریں، کیا سمجھے؟ باقی سب الحمدللہ، اور پسند آئے، بات سمجھ میں آئے، لگ جائے تو ایک دوسرے کے پاس شیئر کرے، اس نیت سے نہیں کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں اور میں اس پر ویڈیو ڈالتا ہوں تاکہ مجھے پیسہ آئے، نہیں، الحمدللہ، وہ آئے نہیں آئے وہ بات کی بات ہے،
میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ میری بات عوام تک پہنچ جائے، کچھ اصلاح ہو جائے، کچھ ہدایت ہو جائے، میں اس لیے ڈالتا ہوں۔ اور میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ میں شاید اگر چلا جاؤں تو ایک سوشل میڈیا ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں سے میرے پوتے، میرے پر پوتے اگر ڈھونڈنا چاہیں کہ لڈن وارثی کون تھے تو شاید میں مل سکوں۔ میں اس لیے ڈالتا ہوں، پیسے کمانے کے لیے نہیں۔ میں کمانے کے لیے تو خود سعودی آیا۔ یوٹیوب کیا دے گا اور نہیں دے گا اور کیا چلے گا نہیں چلے گا وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس وجہ سے ڈالتا ہوں کہ کچھ اصلاح ہو جائے، صلاحیت ہو جائے، ہمارے آنے والی جو پیڑھی ہیں وہ دیکھ کے یہ سمجھ سکے، اس بھیس کو، اس بھوسے کو دیکھ کے سمجھ سکے کہ ہاں الحمدللہ میرے دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، لکڑ دادا ایسے تھے۔ اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر ویڈیو لمبی ہو گئی، اگر کچھ گستاخی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔